زمانہ جاہلیت میں جب عربوں میں کچھ اختلاف ہوتا تو وہ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے ایک مشرک شخص عامر بن ضرب عدوانی کے پاس جایا کرتے۔ ایک بار اس کے پاس ایک قبیلے کا وفد آیا اور اس سے کہا، اے عامر، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس کے دو عضو ہیں، ایک مذکر کا ہے اور ایک مؤنث کا ہے۔ ہم اسے وراثت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پر مذکر کا حکم لگائیں یا پھر مؤنث کا؟ عامر بن ضرب جو کہ ایک مشرک شخص تھا 40 روز تک اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام سخیلہ تھا، جو اس کی بکریاں چرایا کرتی تھی، جب اس نے اسے پریشان دیکھا تو 40ویں روز اس نے کہا، اے عامر، مہمانوں نے تمہاری بکریوں کو کھا لیا ہے، اب تھوڑی ہی بچی ہیں، مجھے بتاؤ آخر کیا مسئلہ ہے؟ عامر نے اس سے کہا، تیرا کیا کام ہے، جا تو بکریاں چرا۔ پر اس نے جب خوب اصرار کیا تو عامر نے اس سے سوال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس سے پہلے مجھ پر ایسی مصیبت نہیں پڑی۔ لونڈی نے اس سے کہا، عامر تم کہاں ہو؟ مال کو مبال یعنی مخرج پیشاب کے پیچھے لگا دو، یعنی اگر یہ شخص مرد کے آلے سے پیشاب کرتا ہے تو اس پر مذکر کا، اور اگر عورت کے عضو سے کرتا ہے تو مؤنث کا حکم لگاؤ۔ عامر نے اپنی لونڈی سے کہا، اے سخیلہ، تم نے واقعی ہی اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ پھر عامر نے ان لوگوں کو مسئلہ بتایا۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک مشرک شخص ہے جسے نہ جنت کی کوئی امید ہے اور نہ جہنم کا کوئی ڈر، اور نہ ہی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر بھی وہ ایک مسئلے پر فتویٰ دینے کے لیے 40 دن تک توقف کرتا ہے۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنم سے بھی ڈرتا ہے؟ پھر جب اسے افتیٰ کے منصب پر فائز کیا جائے اور جب اس سے اللہ عز و جل کا کوئی حکم پوچھا جائے تو اسے کس قدر تحری و تلاش یعنی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ناظرین،